بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، 26 جنوری 1972 کا یہ واقعہ ہے جب برونو ہونگ کے نامی شخص نے اپنے گھر کے باہر عجیب طرح کی آوازیں سنی۔ وہ جیسے ہی ان آوازوں کی تحقیق کرنے گیا، اس کی آنکھوں نے ایک بدقسمت ہوائی جہاز کا ملبہ دیکھا جو کہ ابھی ابھی گرا تھا اور دھماکے کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ حقیقت میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس جہاز کے حادثے میں کوئی ایک شخص بھی زندہ بچ نہ پایا ہوگا، لیکن ہونکے کو جلد ہی لگا کہ کوئی ضرور ہے جو زندہ بچ گیا ہے، اور پھر اس نے اس جہاز کے ملبے کے درمیان فیروزی رنگ کے لباس میں ملبوس خون آلود لڑکی دیکھی جو کہ لباس سے ایک فلائٹ اٹینڈنٹ لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام ویسنا ولووچ تھا اور اسے ابھی معلوم تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک 33,000 فٹ اونچائی پر ہونے والے ہوائی حادثے میں زندہ بچ گئی تھی، اور یہ بات ہوائی حادثوں کی تاریخ میں ایک عالمی ریکارڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین گرامی، سربیا میں پیدا ہونے والی ویسنا ولووچ اس وقت 22 سال کی تھی اور فلائٹ اٹینڈنٹ کی نوکری پر اسے صرف ابھی 8 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ انگریزی سیکھنے کے لیے لندن جانے کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اسے گھومنے پھرنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ایک دوست فلائٹ اٹینڈنٹ بننے والی ہے تو اس نے سوچا کہ وہ بھی قسمت آزمائی کرے اور اس طرح اس کا شوق ہی اس کا کاروبار بن جائے گا۔ 1971 میں اس نے GAT ایئر ویز، جو کہ یوگوسلاویا کی قومی ایئر ویز بھی کہلائی جاتی ہے، جوائن کر لی، لیکن اس کا یہ خواب ایک بار چکنا چور ہوتے ہوتے بچا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ ولووچ کا اکثر بلڈ پریشر لو ہو جاتا تھا اور اسے یہ بات معلوم بھی تھی کہ اس کے لو بلڈ پریشر کا اگر میڈیکل ایگزام لینے والوں کو پتہ چلا تو وہ اسے کسی صورت بھی فلائٹ اٹینڈنٹ کا امتحان میں پاس نہیں کریں گے۔ چنانچہ ولووچ نے کافی کے بہت سارے کپ پیے اور میڈیکل ایگزام دینے چلی گئی۔ اتفاق سے ولووچ کا یہ حربہ کارگر ثابت ہوا اور اسے ایئر اٹینڈنٹ کے طور پر رکھ لیا گیا۔ ابھی ولووچ کو اپنے فلائٹ اٹینڈنٹ کے کیریئر میں صرف 8 مہینے ہی گزرے تھے کہ اسے JAT فلائٹ 367 کے ساتھ فلائٹ اٹینڈنٹ کے طور پر اسٹاک سے بلگریڈ جانا تھا، اور درمیان میں اس فلائٹ نے کوپن ہیگن میں رکنا بھی تھا۔ ولووچ کو گھومنے پھرنے کا شوق تھا اور وہ کبھی ڈنمارک نہیں گئی تھی، اس لیے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ یوں وہ ڈنمارک کی بھی سیر کر لے گی۔ خیر ولووچ پہنچ گئی اور اسے گھومنے پھرنے کا زیادہ موقع تو نہ مل پایا، اور آخر 26 جنوری 1972 شام کے 1:30 بجے آخر یہ کریو فلائٹ 767 میں پہنچ گیا۔ جہاز میں مسافر بیٹھے اور جہاز نے آخر 3:15 بجے کوپن ہیگن کے لیے اڑان بھری۔ ابھی جہاز کو ایئرپورٹ چھوڑے صرف 40 منٹ ہوئے تھے کہ جہاز کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ 4:01 پر جہاز کے سامان والے خانے میں ایک دھماکہ ہوا اور جہاز ہوا میں ہی 2 ٹکڑے ہو کر 3,330 فٹ نیچے آ کر چیکوسلواکیا کے علاقے سبسکا کیمینیز میں زمین سے آ کر ٹکرا گیا۔ تمام 28 مسافروں میں سے ویسنا ولووچ صرف وہ واحد تھی جو زندہ یا یوں کہہ لیں کہ آدھ مری بچی تھی۔ قسمت سے وہ شخص جس نے اس لڑکی کو بچایا دوسری جنگ عظیم میں ڈاکٹر تھا، اور ریسکیو حکام کے آنے تک اس نے ولووچ کو ابتدائی طبی امداد درست انداز میں دیں۔ جہاز کے تباہ ہونے سے ولووچ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، ریڑھ کی ہڈی 3 جگہوں سے ٹوٹی تھی، کوہلے کی ہڈی اور پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں اور سر بھی پھٹا تھا۔ ولووچ کو فوراً سے پیراگوئے میں ایک ہسپتال میں پہنچایا گیا جہاں اس نے کئی دن کوما میں گزارے۔ ان تمام چوٹوں کے علاوہ ولووچ کے دماغ کی نسیں بھی پھٹ گئی تھیں، اور یہ لڑکی 1 ماہ تک زندگی اور موت سے لڑتی رہی، اور 1 ماہ بعد اسے بس یہی یاد تھا کہ وہ مسافروں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، اور پھر اندھیرا چھا گیا، اور یہ اندھیرا 1 مہینے بعد چھٹا جب اس نے ہسپتال میں اپنے سامنے اپنے ماں باپ ہی دیکھے۔ حقیقت میں اس لڑکی کو جتنی چوٹیں لگیں ان کی وجہ سے وہ واپس کبھی بھی چلنے کے قابل نہ ہو پاتی، لیکن صرف 10 ماہ بعد ہی وہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ اس لڑکی کے معجزانہ طور پر زندہ بچ جانے کی وجہ کو ہوائی حادثوں کی کھوج بین کرنے والوں نے خوب کھوجا، اور انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب جہاز 2 ٹکڑے ہوا تو ولووچ کھانے کی ایک ٹرالی کے ساتھ موجود تھی، اور جہاز کے 2 ٹکڑے ہونے کی وجہ سے باقی تمام مسافر جہاز سے باہر گر گئے، جبکہ ولووچ اس فوڈ کارٹ اور جہاز کے ٹکڑے کے درمیان پھنس گئی اور جہاز کے اس حصے سمیت زمین پر آ لگی۔ ڈاکٹروں نے بھی ولووچ کے زندہ بچ جانے کے بارے میں اپنی رائے دی، اور وہ وجہ انہوں نے وہی بتائی جس کی وجہ سے ولووچ فلائٹ اٹینڈنٹ کے امتحان میں فیل ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے لو بلڈ پریشر نے اس کے دل کو پھٹنے سے بچایا جب وہ زمین کے ساتھ آ کر زور سے ٹکرائی۔ اس جہاز میں دھماکے کی وجہ ایک بریف کیس بم تھا جس کو یوگوسلاویا کے شدت پسند گروہ اتسوے نے جہاز میں لگایا تھا۔
فلووچ کو ایمنیزیا کی وجہ سے اس حادثے کی کوئی یاد نہ رہی اور اسے اسی وجہ سے دوبارہ فلائٹ اٹینڈنٹ بننے میں بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے اپنے شوق کی راہ لی اور فلائٹ اٹینڈنٹ کے فرائض سر انجام دیتی رہی اور آخر 66 سال کی عمر میں طبی موت مری۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔